بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسینہ و جمیلہ تھی، اور وہ شخص بری طرح اس پر فریفتہ تھا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص اس کے قبر پر بیٹھا ایک مدت تک روتا رہا۔ اتفاقاً ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس شخص کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے تیری بیوی کو زندہ کروں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام اٹھا جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ اس حبشی غلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس شخص نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو گیا اور اللہ کے حکم سے واپس اپنی قبر میں چلا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹ پڑی اور اس سے ایک عورت اپنے سرگرد سے جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ شخص اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر جانے لگا۔ کافی دور جانے کے بعد اس شخص پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گرے وزاری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس پر بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہو گیا جو اپنے زمانے کا یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر وہ عورت ازغد فریفتہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے اپنے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس عورت پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب وہ شخص نیند سے بیدار ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو نہ پایا اور نہایت پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے تدابیر سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک تدبیر سوجی اور وہ اس گھوڑے کے سموں کے نشانوں کے پیچھے لگ گیا اور اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہزادے کے پاس پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اس شہزادے کے پاس ہے۔ اس شخص نے اس شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، بخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔